دنیا بھر میں بسنے والے جموں کشمیر ٹی وی کے ناظرین کو آپ کے ہوسٹ پروفیسر سعود الطاف کا سلام عرض ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام نیاسفیرہ میں ایک انتہائی نہایت اہم اور پاکیزہ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا بھر میں بسنے والے عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آج میری طرف سے بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تسلیمہ کی مبارک اور ڈھیر خوشیاں۔ اللہ پاک ہمیں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سوغات سے ہمارے روح، قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ آج اسی سلسلے میں راولہ کوٹ کا جو شہر ہے وہاں ایک مرکزی جلوس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب ہوئی، جو سپلائی بازار سے شروع ہوئی اور جامعہ غوثیہ محمدیہ ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے ساتھ جو بڑا مرکز موجود ہے وہاں پر آ کر اختتام پذیر ہوئی۔ اس جلوس کی قیادت جناب ڈاکٹر پروفیسر عبدالقدوس خان صاحب کر رہے تھے، جو اہل سنت کی بلا شبہ ایک شان ہیں، خود اسکالر بھی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور مختلف موضوعات پر عشق رسول پر مختلف موضوعات تحریر کر چکے ہیں۔ ان کی ریسرچ، ان کے پیغامات، ان کا درس و تدریس کا کام ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ان سے اس موقع پر ہم حاضر ہوئے ہیں اور جانیں گے کہ اس موقع پر ان کے لیے، ان کا امت کے لیے کیا پیغام ہے، اور آج جہاں امت کئی طرح کے مسائل کا شکار ہے وہاں عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا سوغات ہمیں کیسے اپنی جانب منزل جو ہے نا وہ گامزن کر سکتی ہے، اور ان مسائل کو ہم کس طرح کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اب چلتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر عبدالقدوس صاحب کی طرف اور وہ اپنا بیان دیں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر ٹی وی کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج اس انتہائی اہم موقع پر ہمیں اپنے ناظرین کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ میری طرف سے بھی بالعموم پوری ملت اسلامیہ کو اور بالخصوص ملت اسلامیہ پاکستان اور آزاد کشمیر کو مبارکباد۔ آج کا یہ دن بنیادی طور پہ یہ عالمی سطح پر منایا جانے والا دن ہے۔ اس کا استحقاق یہ ہے کہ ہم اس دن کے موقع پہ پوری دنیا کی قیادت کو، پوری دنیا کی سوچ فکر رکھنے والے لوگوں کو جمع کر کے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا پیغام لے کے آئے اور کون سا انہوں نے انقلاب برپا کیا۔ تو اس مرحلے پر ملت اسلامیہ پاکستان جس محبت عقیدت کا اظہار کرتی ہے وہ بہت ہی لائق ستائش ہے، اور یہ صرف پاکستان اور آزاد کشمیر میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ دنیا کے تمام ہی تقریباً اسلامی ممالک، بلکہ غیر مسلم ممالک جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ دن بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اس کی بے شمار برکات ہے۔ میں نے کئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات میں یورپ میں ویسٹ میں شرکت کی، تو وہاں جب مسلمان جلوس نکالتے ہیں تو وہاں جتنے بھی مقامی آبادی ہے وہ ان کی بڑی دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ وہ عام حالت میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں انہوں نے اپنے تہذیب، ثقافت اور اپنے دین کے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ، مذہب کے ساتھ شاید اپنا رشتہ کمزور کر دیا ہے، لیکن جب مسلمان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالتے ہیں اور اس میں بعض دفعہ غیر مسلموں کو وہاں دعوت دی جاتی ہے، اور ان لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں کسی طرح سے مذہبی اور سیاسی حیثیت ہے، اور وہ لوگ جو رسول اللہ کی زندگی میں جب انہیں بتایا جاتا ہے تو بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ اور میں نے ایک دفعہ لنڈن میں ایک جلوس میں شرکت کی اور وہاں کے جو ممبر پارلیمنٹ تھے مسٹر شرما، وہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ تو آج کا دن یہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں رسول اللہ کی صورت میں ایک عظیم نعمت اور عظیم فضل عطا فرمایا، اس پہ اظہار تشکر بھی ہے، اور یہ تجدید عہد کا بھی دن ہے کہ رسول اللہ جو پیغام لے کے آئے اور جس سے پوری دنیا میں تبدیلی آئی، اس تبدیلی کے لیے جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کمی کوتاہی ہے، ہم اس نظام کو نافذ کریں تاکہ دین کی ان برکات سے مستفید ہو سکے۔
یہ جناب ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب کا ایک سراسل آپ نے ملفوظات سنے. آج اسی موقع پر ہمارے سینئر صحافی اینکر پرسن اور رپورٹر خورشید بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بھی جانیں گے، اگر ان کا کوئی سوال ہوگا تو وہ بھی پیش کریں گے. یہاں پر اس مقدس موقع پر میری جہاں تک عوام کے لیے گزارش ہے کہ اپنی جو آنے والی نسل ہے، جو نوجوان نسل ہے، اس کے اندر عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شمع روشن کریں، انہیں اس جانب راغب کریں تاکہ وہ اپنی ثقافت سے، مذہبی اقدار سے، جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، ان کو شناسا کروائیں تاکہ آنے والے وقت میں وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے اور اپنی اجداد کے لیے نہ صرف مغفرت کا باعث بنے بلکہ دین سے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے راستے پر چلتے ہوئے، گامزن ہوتے ہوئے دین و دنیا میں کامیابی کا ایک موجب بن سکیں اور زینے طے کر سکیں کامیابی کی. اب میں ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج جہاں دنیا میں ایک بدعقیدگی کی یلغار ہے پورے نظام میں، اور جہاں غیر مسلم دنیا انسانی سے اور خاص کر کے مسلمانوں کی جو ثقافت ہے اس پر ایک چڑھائی کی جا رہی ہے، اور بار بار کچھ شاتم رسول جو صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں معاذ اللہ کچھ گستاخی کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ہمارا بھی یہ پیغام ہے کہ وہ ذہنی بیمار ہیں، وہ دلی دماغی طور پر، قلبی طور پر کمزور اور شیطانی صفت، ان کو انسان بھی کہنا کسی پیرائے میں مسلمانی ہی ہوگا یا درست نہیں ہوگا، وہ اس طرح کی شاتم اور بےہودہ قسم کی حرکات کرتے ہیں. میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا مرتبہ و مقام بلا شبہ کہیں بلند ہے، اور رب نے فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس کے بعد پھر کسی شک کی اور معاذ اللہ کسی ابہام کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. جب رب نے اپنے محبوب کا ذکر، اپنے محبوب کا مقام بلند کر دیا تو پھر کوئی انسان، کوئی شاتم، کوئی شیطان ان کی شان میں کیا گستاخی کر سکتا ہے؟ وہ اپنی دنیا اور آخرت بلا شبہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بناتا ہے. اس سلسلے میں مسلمانوں کو کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ کس طرح وہ اپنے آنے والے وقت میں ان حرکات کا اور اس طرح کی شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا یہی پیغام رہا ہے کہ محبت، امن، دوستی، بھائی چارہ اور انسانیت کی بھلائی آج بھی مسلمانوں کا اور امت کا یہی پیغام ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت پر، ان کی حرمت پر زیرو ٹالرنس ہے، 0% کمپرومائز ہے. اس پر ڈاکٹر صاحب اپنے ملفوظات سے ناظرین کو آگاہ کریں گے. اس میں گزارش یہ ہے کہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مغرب کے منفی پروپیگنڈے کا تعلق ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ تقریباً آج سے 200 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس زمانے میں دو طرح کے لوگ انہوں نے تیار کیے. ایک تو ان کے جو پادری تھے وہ دین اسلام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرتے اور جھوٹی باتیں منسوب کرتے تھے. دوسری طرف انہوں نے ایسے لوگ تیار کیے، جس طرح گولڈ زہیر ہے، یہ یہودی تھا اور اس نے اوائل عمری میں پی ایچ ڈی کیا، پھر ازہر میں گیا، ایک مستشرقین کا ایک ٹولہ تیار کیا. یعنی وہ بنیادی طور پر تو دین اسلام اور ذات گرامی رسول کو ہدف تنقید بنانا چاہتے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہم ایسے لوگ تیار کریں کہ جن کو ہم مستشرق اورینٹیلسٹ بنا کے پیش کریں کہ یہ اسلامی علوم کے ماہر ہیں. اس میں انہوں نے بہت کوشش کی اور بڑے بے بنیاد الزامات لگائے. لیکن گزشتہ تقریباً کوئی یوں سمجھ لیجیے کہ نصف صدی سے صورتحال بڑی تبدیل ہو رہی ہے. یہ جو گلوبلائزیشن ہوئی ہے، جو میڈیا کا دور آیا ہے، یہ جو نیٹ ہماری زندگی میں آ گیا، اس کا جہاں میں کئی پہلوں سے نقصان ہوا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں جاننے کا موقع مل گیا. اچھا، جب یہ جاننے کا موقع مل گیا تو ویسٹ کے جو وہاں ان کے جو اسکالرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ان کے پادری ہیں، وہ تو اس حقیقت سے پوری طرح سے آشنا ہو گئے کہ دنیا میں جو سچا دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کے کسی پہلو کو تنقید کا نشانہ بنایا نہیں جا سکتا. وہ تو اس نتیجے پہ بالکل پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے تقریباً اس حوالے سے ایک طرح سمجھ لیں کہ ہینڈز اپ کر لیے ہیں، اور وہ انہوں نے یہ منفی پروپیگنڈا کافی حد تک کم کر دیا ہے. بلکہ جو پچھلے عرصے میں جو کتابیں گزشتہ ایک صدی میں آئی ہیں ویسٹ میں، اس میں آپ دیکھیں کہ کارلائل نے
آن ہیروز جو اپنی مشہور کتاب لکھی، اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے. تو وہ کہتا ہے کہ نیچرل وائس آف ہیومینٹی پیورٹی ایکوٹی ڈویلنگ ان دا ہارٹ آف دس سن آف نیچر اسپیکس. وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تو رگ و ریشے میں انسانیت اور تقوی، پرہیزگاری اور انسان دوستی اور مساوات ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نیچر سن آف نیچر، وہ سن آف نیچر کہتا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تو فرزند فطرت ہے. اور انہوں نے بہت خوبصورت زندگی پیش کی. ابھی پچھلے عرصے میں جو ایک کتاب آئی ہے دی 100 کے نام سے، مائیکل ایچ ہارٹ کی، جس نے دنیا کی 100 تاریخ ساتھ ایسی شخصیت جن کا تاریخ انسانیت بڑا گہرا اثر رہا ہے، اس کے ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لکھا. اور اس کو وہ آرگو کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ وہی ایک ایسی پرسنالٹی ہیں. He was supremely successful at religious and secular level. وہ کہتے ہیں وہی ذات ہیں جو دینی اور دنیاوی لحاظ سے بہت کامیاب رہی ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے زمانوں کے لیے وہ ایک مذہبی اور وہ ایک دینی قائد ہیں. تو اب ان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ تو پوری طور پہ اس چیز پہ قائل بھی ہو گیا، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتے کہ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اگر کوئی منفی پروپیگنڈا ہوگا تو ظاہر ہے دنیا اس کو نہیں مانے گی. لیکن ان کا ایک نچلا طبقہ ہے جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی بڑی لوور مینٹلٹی ہے، بہت گئے گزرے لوگ ہیں، اخلاقی لحاظ سے وہ آپ جن کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل ہی ایک دیوالیے کا شکار ہے، اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہیں. اب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور یہ بھی بات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ جب آدمی کے پاس آرگومنٹس ختم ہوتے ہیں تو وہ گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے. ورنہ اگر ان کے پاس دیکھیں نا، آج ویسٹ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ریشنلسٹ، ہم تو آرگومنٹ سے بات کرتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں. تو اگر واقعی ویسٹ جو ہیں وہ ریشنلزم کا ہی قائل ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر کے بے حرمتی کرنے کے بجائے ان کی زندگی کسی پہلو کو حذف تنقید بنائے. وہ قرآن کو جلانے کے بجائے قرآن کی کسی آیت کو علمی بنیاد پہ چیلنج کریں. لیکن وہ چونکہ اس چیز میں مکمل طور پہ ناکام اور نامراد ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اور یہ بڑا عجیب سا فنامنا ہے کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ ہماری جو فرسٹ جنریشن ویسٹ میں گئی، یو کے میں گئی اور فرانس میں گئی، دوسرے ممالک میں گئی، وہاں جانے کے بعد ان لوگوں میں کچھ چینج آئی. ہماری جو فرسٹ جنریشن جو مسلم ممالک کے پلے بڑے ہوئے تھے وہ وہاں گئے، انہوں نے اپنوں کو لباس تبدیل کیا، کچھ عادتیں تبدیل کی، ڈرنکنگ شروع کر دی، کچھ اس طرح کی صورتحال ہوئی. لیکن جو سیکنڈ جنریشن آئی جو وہاں کی مثلا برٹش بارن ہیں جو فرانس میں پیدا ہوئے، ان بچیوں نے وہاں سکارف اوڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا. تو وہ اس بات پہ بڑے حیران ہیں کہ ہم اپنی اسکولنگ کے ذریعے سے ان کو ایتھیسٹ بنا رہے ہیں، ان کو سیکولر بنا رہے ہیں. ہم ان کی ایک ایک چیز کو ہم ان کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر عجیب بات یہ ہے کہ ان کی نسلیں آج بھی، وہ بچیاں جو فرانس میں پیدا ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم تو پردہ کریں گے، ہم سکار پھوڑیں گے. تو یہ ان کی ایک طرح سے ناکامی ہے علم کی دنیا میں، اور یہ ان کی مکمل شکست ہے. اس شکست کا ایک نفسیاتی رد عمل یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دلائل سے کسی کو قائل نہیں کر سکتا تو وہ گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے. بہرحال یہ ویسٹ کا ایک بڑا ہی ناروا رویہ. لیکن الحمدللہ پورے مغربی دنیا میں ان کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، اور اب تو چونکہ لٹریچر اویلیبل ہے، پہلے یہ چیز نہیں تھی تو وہ منفی پروپیگنڈا کرتے تھے. اب صورتحال یہ نہیں ہے، اور اس میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے معترف بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت کو لوگ مانتے بھی ہیں. ہاں وہ ایک طبقہ ایسا ضرور ہے. اب اس کا ایک نیچرل رد عمل ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ریئیکشن ہوتا ہے، اور جو جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں زیرو ٹالرنس ہے، یہ شروع سے رہی ہے اور اب تک یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنی نسل نو کو رسول اللہ کی عظمت اور قرآن کی عظمت سے روشناس کرائیں. اور جب وہ روشناس ہوں گے تو یقیناً وہ منفی پروپیگنڈے کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ایک بڑا ایک یہ بھی بڑا پازیٹیو امپیکٹ یہ ہے کہ جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یا قرآن کے بارے میں وہاں اس طرح منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے، ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں یا قرآن پاک کے اوراق جلائے جاتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ویسٹ میں ہماری جنریشن وہ دین کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے.
یعنی وہ ایک ریئیکشن ہے کہ ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارا دین ہے، تو اس کا ہمیں بڑا ایک مثبت فائدہ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں بالخصوص۔ ہماری یہی گزارش ہوگی کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ہماری نسل قرآن کے قریب نہیں جا رہی ہے، یعنی ہمارا سسٹم بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے نسل کو قرآن کے قریب لائیں۔ اگر یہاں عربی زبان کو ہم نرسری سے پڑھانا شروع کر دیں، ہماری نسل کی ڈائریکٹ اپروچ قرآن و سنت تک ہو جائے، تو ان پر جو اس وقت جو سیکولر نظریات ہیں یا پروپیگنڈا ہے وہ کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اس چیز کا ہمیں تجربہ یہودیوں کی اس کوشش سے ہوا کہ یہودی اپنے بچوں کو 10 سال تک اپنے اداروں میں پڑھاتے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی سے ان کو روشناس کراتے ہیں، پکا یہودی بناتے ہیں، پھر ان کے بچے وہ یونیورسٹی کالج میں جہاں جاتے ہیں وہ پکے یہودی رہتے ہیں۔ تو ان کے پاس تو صداقت نہیں ہے۔ اب تو جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، نیو ٹیسٹامنٹ ہے، اس میں بہت آلٹریشن ہو گئی ہے، اور ان کے بچے علمی بنیاد پر اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس تو سچائی ہے، ہمارے پاس صداقت ہے، ہمارے پاس تو چیلنجیبل فیکٹس ہیں۔ تو اگر ہم اپنی نسل کو ان سے روشناس کرا لیں تو انشاءاللہ جو ہماری نسل دین سے وابستہ ہو جائے گی وہ اس منفی پروپیگنڈے سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب۔ اب میں چاہوں گا یہاں پہ کہ اپنے سینئر صحافی اور دو ساتھی جناب خورشید بیگ صاحب وہ بھی کچھ اپنے ملفوظات کا اس میں اضافہ کریں، اس کے بعد ہم آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہیں گے۔ جی شکریہ پروفیسر سور صاحب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ جو ہے تو پروفیسر صاحب نے مفصل بیان کر دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن نظام حیات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت و کردار ہی تھا جس سے کفر متاثر ہوتا تھا اور وہ دین اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے تھے۔ اب موجودہ جو صورتحال ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ہمارے اسکولز ہیں، یہاں پہ نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت و کردار ہے اس کی ایجوکیشن انہیں لازمی ہونی چاہیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا ہے، وہ درس کیا ہے؟ وہ افت کا ہے، وہ بھائی چارے کا ہے، وہ مساوات کا ہے، وہ انصاف کا ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے جو دین اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اپنا خون دینے کے لیے تیار تھے، مگر وہ جبرن کسی کے گلے پہ انہوں نے تلوار رکھے تو اسے دین کے دائرے میں داخل تو نہیں کیا نا۔ ان کا وہ پیار تھا، وہ محبت تھی، اور پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت و کردار تھا۔ اللہ پاک نے دنیا میں جو مسلمانوں کو سب سے بڑی نعمت دی وہ قرآن ہے، اور قرآن اس کے بعد جو دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آج جو ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے سب کچھ کھول کھول کے بیان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بعض ایسے کام ہے جو کر کے دیکھا ہے۔ اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس عملی نمونہ ہے، پھر ایک معلم کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم کی شکل میں موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پچھلے عرصے میں انٹرنیشنل فورم پہ ایک سروے ہوا ہے جس میں دکھایا گیا کہ دنیا میں سب سے سچا انسان کون تھا، وہ کہا گیا کہ وہ محمد تھا۔ اب ہم مسلمان کیوں گمراہ ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کی اور قرآن کی تعلیمات سے ان کو آگاہ کرنا چاہیے، ان کو قرآن کی تعلیم دلانا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار سکھانا چاہیے۔ جی شکریہ آپ کا بہت۔ یہ تھے محترم خورشید بیگ صاحب سینئر صحافی۔ تمام احباب نے ایک خوبصورت اس پہ سراسل گفتگو کر لی ہے۔ اس میں بس لاسٹ جو میں ورڈز کا ایڈیشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ فہم قرآن، جس طرح ڈاکٹر عبدالقدوس خان صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ ہمارا مذہب کی مختلف جو کتب ہیں احادیث کی، سیرت کی یا قرآن مجید خود، وہ عربی میں ہے۔ اس کے فہم کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اسے سمجھنا ہوگا۔ عربی پر جب عبور ہوگا تو ہر ایک شخص جو لے مین ہے، جو عام آدمی ہے، جو عام بچہ ہے، وہ اس کو سمجھے گا۔ جب اسے فہم قرآن آ جائے گا تو پھر اس کے لیے زندگی کے مسائل کو سمجھنا، حل کرنا، انہیں سالو کرنا مزید سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔
دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اغیار کی یلغار کا سامنا کرنے کے لیے میرا امت کے نام صرف یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں، علم و ادب سے خود کو جوڑے رکھیں، اپنے درس و تدریس کے نظام کو، اپنا جو نصاب ہے اس کو بہتر کریں۔ ہمارے نصاب میں آئے روز کہیں نہ کہیں خرابیاں پیدا کی جاتی ہیں، کبھی صحابہ کی شان کو جو ہے نا ہدف تنقید معاذ اللہ بنایا جاتا ہے، کبھی اہل بیت کی، کبھی جو اکابر ہستیاں ہیں دین اسلام کی، کبھی ہمارے قرآن پاک کو، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں معاذ اللہ شاتم رسول کسی طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان کا مقابلہ صرف علم و عمل سے ہو سکتا ہے۔ امن، بھائی چارہ، پیار، دوستی، یہی اسلام کا اور ہمارے مذہب کا پیغام ہے۔ اسے لے کر اور ریسرچ کو لے کر، علم کو لے کر، ہم جب ریسرچ کو لے کر آگے چلیں گے تو انشاءاللہ جب ہم دنیا پر اپنا ایک اثر قائم کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ سب چیزیں، یہ سب جو سیاہ بادل ہیں وہ خود بخود چھٹ جائیں گے۔ تو یہاں والدین سے، طلباء سے، نوجوانوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنا ربط علم کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ ضرور جوڑیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ عملی میدان میں، علمی میدان میں وہ اغیار کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اسی پر اپنے ہوسٹ پروفیسر سعود الطاف کو آج کے اس خوبصورت پروگرام سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر نئے کسی موضوع کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ سینئر کیمرہ مین رپورٹر اجمل شاہین کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔